بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم المحرم ہے، تو آج کے دن کی مناسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت بھی ہے۔ آپ کا مختصراً تعارف پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کا نام عمر ہے اور آپ کے والد صاحب کا نام خطاب ہے، اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور آپ کے جو القابات ہیں ان میں مراد رسول، امیر المؤمنین اور فاروق اعظم جیسے عظیم القابات ہیں۔ اور متمم الاربعین یہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ 40ویں عدد کو پورا کرنے والے، یعنی 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مراد رسول کیوں کہتے ہیں؟ پہلے صحابی سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی حضرت ابو طفیل جو کہ 110 ہجری میں فوت ہوئے، آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے، اتنے سارے صحابہ کرام کی جماعت ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام مرید رسول ہیں۔ اگر کوئی ایک مراد رسول ہے تو ان کو فاروق اعظم کہتے ہیں، یعنی سارے مرید رسول اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں، کہ سب نے سرکار کا ارادہ کیا ہے لیکن سرکار نے عمر کا ارادہ فرمایا ہے۔ صحیح ابن حبان ہے اور حدیث نمبر 12 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یا اللہ اپنے اسلام کو عمر کے ذریعے تقویت عطا فرما دے۔ تو پھر آپ نے جب قبول کیا نا اسلام، تو ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج عمر کے اسلام لانے پر آسمانوں میں فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، کہ اتنے عظیم شخصیت نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور آپ کی شان کتنی ہے، اتنی شان ہے، آپ کا مرتبے کے حوالے سے مختلف لوگ اپنے نظریات رکھتے ہیں، خود جن کے بارے میں جو ہے وہ نظریات کا شکار ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری ہے اور حدیث نمبر 3671 ہے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے والد محترم آپ ذرا بتائیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جواب عطا فرمایا نا، کاش کہ آج کے لوگوں کو وہ سمجھ آ جائے تو انتشار ویسے ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ عرض کرتے ہیں، والد محترم ان کے بعد کن کا مرتبہ ہے؟ فرمایا، اے بیٹے ابو بکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عمر فاروق کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ مقام اور مرتبہ دیکھیں، اب جن کے بارے میں یہ لوگ نظریات رکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور ان کی فقہ کو بھی فالو کرتے ہیں، یہ بات ذرا اندازہ لگا لیجئے۔ تاریخ الخلفاء کتاب کا نام ہے، عظیم محقق حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے صفحہ نمبر 99 پر یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود اعلان فرمایا آنا بریء ممن ذکر ابا بکر و عمر الا بخیر، فرمایا جو ابو بکر و عمر کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں نا، ان کے بارے میں غلط نظریات رکھتے ہیں اور تان و تشریح کا ان کو نشانہ بناتے ہیں، فرمایا میں امام جعفر صادق یہ اعلان کر رہا ہوں، آنا بریء، فرمایا امام جعفر صادق کے ساتھ ایسے بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی فقہ کو تو فالو کریں لیکن ان کے اقوال کو نہ مانیں۔ تو یہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 99 پر یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو میری فقہ کو تو مانے، مجھے بھی مانے لیکن میری بات کو نہ مانے۔ تو فرمایا جو ابو بکر و عمر کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتا ہے امام جعفر صادق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا میرے عمر کی شان یہ ہے کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے ہونا ہوتا تو یہ نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ عمر فاروق کے سر پر پہنا دیتا۔ یعنی اتنا مقام ہے آپ کا، اتنی شان ہے آپ کی۔
لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ چونکہ یہ یکم محرم الحرام ہے تو 26 ذو الحجہ کو یہ طبقات ابن سعد، جس کا میں نے رات کو بھی حوالہ دیا تھا، یہ تاریخ کی معتبر ترین کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 266 پر یہ لکھا ہے کہ 26 ذی الحجہ کو آپ کے اوپر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو لؤلؤ فیروز نے حملہ کیا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں چند دن آپ زخمی رہے اور پھر آپ جب وفات پائی تو یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی ہے، یعنی آج کے دن۔ تو لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں جی دیکھو یہ محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کا یوم وصال بنتا ہی نہیں ہے یا نہیں بنتا، یا اپنی نظریات چھوڑ دے، بھائی نہیں بنتا یا بنتا ہے اس کے اختلافات چھوڑیں، آپ ان کی شان کو تو تسلیم کریں نا۔ ان کا یہ مقام جو تھا، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، آپ کی جو سیرت تھی اس کو تو فالو کرنا چاہیے۔ تو آپ کا یکم محرم الحرام کو طبقات ابن سعد اور ساتھ دوسری کتاب ہے اسد الغابہ جو سارے صحابہ کرام کی معرفت کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یکم محرم کو آپ کی تدفین ہوئی تھی۔ تو آج کا چونکہ دن ہے تو یاد رکھیے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اصال ثواب کیا جاتا ہے ان کی بخشش کے لیے، اور کچھ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اصال ثواب کیا جاتا ہے اپنی بخشش کروانے کے لیے۔ تو آپ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص شریف اول آخر دروشی پڑھ لیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں۔